دوستو 1977 سے پہلے کا پاکستان اور 1977 کے بعد سے 2022 کے اپریل 2022 تک کا پاکستان، یہ ایک بڑا مخصوص پاکستان ہے۔ 1977 سے پہلے جمہوری حقوق کی آزادی تھی، معاشی خوشحالی تھی، ترقی تھی، ملک آگے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ لیکن جیسے ہی ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا، ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، لوگوں کے اوپر ظلم و بربریت کی نئی داستانیں رقم کی گئی اور لوگوں کے دماغوں میں خوف بٹھانے کے لیے سیاسی ورکروں کو خاص طور پر شرعام مجمعوں کے اندر، سٹیڈیمز کے اندر ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اکٹھا کر کے کوڑوں کی سزائیں سپیکر آگے لگا کر اس کی چیخیں سنوا کر دی جاتی تھی، شرعام پھانسیاں دی جاتی تھی۔ جو پرانے لوگ ہیں ان کو سمجھ آ رہی ہوگی یا وہ اپنی یادیں تازہ کر سکتے ہیں۔ 1977 کے بعد جب مارشل لا 5 جولائی کو ضیاء الحق نے لگایا، اس سے لے کر 10 اپریل 2022 تک کا جو یہ ٹائم ہے، اس ٹائم میں ظلم و بربریت کی وہ داستانیں پیچھے سے بیٹھے ہمارے جرنل صاحبان نے کی ہیں، رقم کی ہیں، جن کی دنیا میں پوری کوئی مثال نہیں ملتی، نہ پاکستان میں نہ انڈیا کے پوری جو ہزاروں سال کی تاریخ ہے اس میں بھی یہ مثال نہیں ملتی کہ جب شرعام ہزاروں لاکھوں لوگوں کے سامنے ٹکٹکی پر باندھ کر لوگوں کو سپیکر منہ پر لگا کر ان کی چیخیں سنوائی جائیں اور پیچھے کمر پہ کوڑے مارے جائیں۔ مقصد ایک ہی تھا، اور مقصد تھا خوف و بربریت کو قائم کیا جائے۔ اور یہ سلسلہ جمہوری دور، نام نہاد جمہوری دور، جو بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کی دو حکومتیں آئیں اور اس کے بعد دوسری حکومتیں آئیں، ان میں بھی یہ ظلم و بربریت کسی نہ کسی طرح سے مخالفین کو دبانے کے، بظاہر مخالفین کو دبانے کے طریقہ واردات کے ذریعے سے اپنایا گیا۔ صحافی حضرات کو بھی قتل و غارت کی گئی، زخمی کیا گیا، قید و بند کی صحبتیں دی گئی تاکہ یہ اصل بات نہ کر سکیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے فوج کے ادارے ISPR نے ٹی وی اپنے لانچ کرنے شروع کر دیے، اپنے صحافی ہائر کر لیے، اپنے لکھاری ہائر کر لیے، اپنے ویڈیو والے ہائر کر لیے، اپنے فلم بنانے والے ہائر کر لیے، ڈرامے بنانے والے ہائر کر لیے۔ یہ سارے کام دنیا میں کوئی فوج نہیں کرتی، صرف ہماری پیاری پاکستان کی محبت کرنے والی، جس سے محبت کرتے ہیں، یہ فوج کے جرنیل پاکستان کی فوج کے اندر کرتے ہیں۔ اس کے بعد 10 اپریل 2022 آ گیا۔ 10 اپریل 2022 سے پہلے 2018 کے الیکشن سے لے کر ہر الیکشن میں جس پارٹی کو بھی جتوایا جاتا ہے، یہ عمران خان کی سپورٹ کی بات نہیں ہو رہی کہ لوگ الزام لگاتے ہیں 2018 کے الیکشن میں کہ جی عمران خان کو فوج نے اور بیوروکریسی نے، اسٹیبلشمنٹ نے سپورٹ کی تھی تو وہ جیتے تھے۔ بھائی ہر الیکشن میں سوائے ایک بے نظیر بھٹو کی شہادت اور ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ہونے والے الیکشن اور شیخ مجیب الرحمان اور ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں 1970 کے الیکشن، یہ جو 3 الیکشن ہوئے ہیں، یہ بنیادی طور پہ فوج کے کنٹرول سے باہر تھے، کیونکہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی۔ اس شہادت کی وجہ سے سمپتھی کا، ہمدردی کا ووٹ ملا اور پیپلز پارٹی نے جیتنا ہی جیتنا تھا۔ اس سے پہلے 1977 میں الیکشن ہوئے، وہ بھی بھٹو کا کرزمہ تھا، اور اس سے پہلے 1970 کے الیکشن میں شیخ مجیب الرحمان کا کرزمہ اور ذوالفقار علی بھٹو کا کرزمہ، یہ 2 کرزمے اور ایک بے نظیر بھٹو کی شہادت، یہ 3 الیکشن جو ہیں، بلکہ تیسرا الیکشن جو بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد ہے، وہ تو اسلم بیگ نے خود کہا ہے کہ انہوں نے کنٹرول کیا تھا IGI بنوا کر۔ اب آپ سوچیں ذرا، یہ سارے الیکشن کے بعد جتنے بھی بعد میں الیکشن ہوئے ہیں، جیسے جس پارٹی کی جرنیلز چاہتے تھے حکومت بنے، اس کو کہیں نہ کہیں سپورٹ کیا جاتا تھا۔ اب اگر پیپلز پارٹی کی 2 حکومتیں، مسلم لیگ کی 2 حکومتیں، اور پھر اس کے بعد مشرف دور کا مارشل لا، اور پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی کی ایک حکومت، اور پھر نواز شریف کی ایک حکومت، ذرا غور کریں آپ کو بڑا واضح انداز میں نظر آ جائے گا کہ کس طرح سے الیکشن کو کنٹرول کر کے جس پارٹی کو جتوانے کی مرضی ہوتی تھی اس کو جتوایا جاتا تھا۔ کیا 2013 کے الیکشن میں آپ کو یاد نہیں ہے کہ
کہ جب نواز شریف صاحب بالکونی پر آ کر تشریف لائے تھے رات کے 8 بجے کہ ہمیں 2/3 اکثریت دے دو، تو وہ کس کو کہہ رہے تھے رات کے 8 بجے؟ رات کے 8 بجے تو الیکشن ختم ہو چکا تھا، تو اس کا مطلب ہے صرف گنتی ہو رہی تھی، تو وہ کس کو کہہ رہے تھے 2/3 اکثریت مجھے مہربانی کریں دے دیں؟ تو وہ کہہ رہے تھے چیف جسٹس کو اور چیف آف آرمی سٹاف کو۔ اور پھر اس کے بعد اگر 2018 کے الیکشن میں کوئی تھوڑی بہت اگر عمران خان کی سپورٹ بھی کی ہوگی تو یہ تو روایت ہے الیکشن کو کنٹرول کرنا ہمارے جنرل صاحبان کی، لیکن 10 اپریل 2022 کا پاکستان جو ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ پاکستان ہے۔ یہ 1977 سے پہلے والا پاکستان ہے، جب انسانی حقوق کی بات ہو رہی ہو، جب شعور کی آگاہی کی بات ہو رہی ہو، جب اپنے معاشی حقوق کی بات ہو رہی ہو، جب ظلم و بربریت کے خلاف کی بات ہو رہی ہو۔ اور آج 10 اپریل 2022 سے لے کر آج اس وقت 20 مارچ 2023 تقریباً 11 مہینے سمجھ لیں یا 11 مہینے 10 دن سمجھ لیں، یہ ایک نیا پاکستان بن چکا ہے۔ اور یہ ایک ایسا پاکستان ہے جس میں لوگ اپنے حقوق کی آگاہی حاصل کرتے ہوئے ان کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اور عمران خان اس کی قیادت کر رہے ہیں۔ یہ ہے وہ بنیادی چیز جس کو آپ ذہن میں رکھیں کہ پرانا پاکستان اب نیا پاکستان میں حقیقت میں تبدیل ہو رہا ہے، اور جب یہ ذہنی تبدیلی آئے گی، شعوری تبدیلی آئے گی، شعوری آگاہی آئے گی، پھر حقیقت میں ایک نیا پاکستان بنے گا۔ اور وہی آپ کا خواب بھی ہے اور میرا خواب بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہ بنے گا۔ اور ہم اس 4 چادر اور 4 دیواری جو عمران خان کے گھر پر حملہ کیا گیا، یہ کوئی دشمن بھی نہیں کرتا کسی کے گھر پر حملہ، قلعوں پر حملہ کرتا ہے، دفاعی آلات پر حملہ کرتا ہے، دفاعی مراکز پہ حملہ کرتا ہے، جہاں پر فوج حملہ کرتا ہے، جہاں پر دفتر ہوں حملہ کرتا ہے، لیکن گھر پہ یہ صرف مسلم لیگ نون کی روایت ہے کہ انہوں نے 14 قتل کیے اور اپنے طاہر القادری کے گھر پر حملہ کیا، اور پھر عمران خان کے گھر پر حملہ کیا، اور 100 افراد کو مختلف جگہوں سے گرفتار کر کے بظاہر ان کو دہشت گرد کی عدالت میں پیش کر کے دہشت گرد بنایا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم و بربریت انشاءاللہ ویسے بند ہونی چاہیے، لیکن مجھے یقین ہے جس تیزی سے عوام کے حقوق کی آواز بلند ہو رہی ہے، یہ ضرور لازماً یہ ظلم و بربریت کا دور ختم ہوگا اور ایک نئے دور کا آغاز ہوگا، اور وہی حقیقی نیا پاکستان ہوگا۔